السلام علیکم مطیع جان MJ TV۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ ہر روز مقدمات لگتے ہیں، ہر روز تاریخیں ملتی ہیں، مگر آج جس کیس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کیس میں بھی تاریخ کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ یہ کیس ہے ارشد شریف، سینئر جرنلسٹ، جن کو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کینیا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کو تقریباً 1 سال پہلے سنا گیا تھا، اور اب 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تاریخ نہیں نکل رہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے کچھ وضاحت بھی دی تھی، مگر اس وضاحت کو بھی اب کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن حامد میر نے ایک ریٹ درخواست دائر کی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اس ریٹ درخواست کے اوپر گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے یہی اعتراض لگایا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں آج تک جتنے بھی احکامات جاری ہوئے ہیں ارشد شریف قتل کیس کے سو موٹو کارروائی میں، اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ آج ایڈوکیٹ شعیب رزاق کے ذریعے صحافی حامد میر نے سپریم کورٹ کے ایسے احکامات کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے کی درخواست کی، اور آج وہ درخواست منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ ریکارڈ پیش ہو گیا ہے، اور مگر اس معاملے کی اب آئندہ تاریخ پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا اس ریٹ درخواست کے اوپر جو فریقین ہیں، جو آبویسلی وفاقی حکومت ہے، اس کو نوٹس جاری کیے جائیں یا نہیں۔ آج کی اس کارروائی کے حوالے سے اور ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے ایڈوکیٹ شعیب رزاق کو مطیع جان MJ TV میں ان کو بلایا ہے، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ شعیب رزاق کا ایک اور تعارف بھی کراتا چلوں۔ ایڈوکیٹ شعیب رزاق جو ہیں یہ ہمارے صحافیوں کے پرانے دوست ہیں، اور خاص طور پہ ارشد شریف کے بھی یہ فیملی فرینڈ رہے ہیں، بہت قریبی فرینڈ رہے ہیں۔ اور ایڈوکیٹ شعیب رزاق جو ہیں ارشد شریف کے ٹیلی ویژن چینل ARY کے بھی ایک وکیل رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ شعیب رزاق صاحب، آج جو سینئر جرنلسٹ حامد میر کی طرف سے ریٹ درخواست دائر کی گئی تھی عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی بغیر آرڈر میں نوٹس جاری ہوئے ہیں، تو یہ آج کی درخواست تھی کیا جس کو قبول کر لیا گیا؟ آج کی درخواست یہ تھی کہ پہلی ڈیٹا فیئرنگ پہ جب یہ میٹر ریز کیا گیا، رجسٹرار آفس کے بھی آبجیکشنز تھے کہ جناب یہ میٹر پینڈنگ ہے، تو ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ جی 184(3) کے تحت یہ میٹر پینڈنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ہماری مین ریزن کیا تھی کہ یہ لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں 13 جون کو میٹر ٹیک اپ ہوا تھا، اس کے بعد تک ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوا، اور اس 13 جون کے آرڈر میں 2-4 ورڈز لکھے گئے تھے، 2-4 لائنیں تھیں، وہ یہ تھیں کہ ہم سو موٹو جورسڈکشن میں کسی انویسٹیگیشن ادارے کو یہ ڈائریکشنز نہیں دے سکتے کہ انویسٹیگیشن کرے۔ اچھا، یہ حکم کون سے چیف جسٹس کا ہے؟ یہ عمر عطا بندیال صاحب کا آرڈر تھا، اور یہ آرڈر یہ تھا کہ ان کے ارشد صاحب کے وکیل، ارشد صاحب کی فیملی کے وکیل نے ایک درخواست دی تھی جس میں اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہ ان کی والدہ کا جو خط تھا چیف جسٹس کے نام، جی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو عمر عطا بندیال صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ جی ہم انہیں سو موٹو جورسڈکشن، ہم کسی کو یہ آرڈر نہیں دے سکتے کوئی انویسٹیگیٹ کرے۔ اب اس کا اس کی اچھا اس کا کن کن لوگوں کے نام لیے گئے تھے؟ میں تو اس میں تو اتنا پریوی نہیں ہوں، لیکن میں بیسیکلی جو آرمی کے لوگ تھے، جو ان کا پہلا لیٹر تھا، آپ اگر یاد کریں کہ جس دن پہلی ڈیٹا فیئرنگ ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے خود ایک لیٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو شامل تفتیش کیا چلے۔ اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ اسی وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا ایڈریسنگ دا اٹارنی جنرل کہ جناب یہ جو آپ کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے، یہ جو خط آیا ہے کی والدہ کا، یہ ایک اگریوڈ ماں کا خط ہے، یہ کسی وٹنس کا انفارمیشن نہیں ہے، آپ نے ان اکارڈنس ود لا آپریٹ کرنا ہے، زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسے کرنا کیا چاہیے تھا پولیس کو؟ مطلب پولیس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ انویسٹیگیٹ کرتے اور ان لوگوں کو طلب کرتے یا میں نے ایک آبجیکشن دے دی نا، سپریم کورٹ میں دی، لیکن جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا
کہ جناب ہم اس میٹر کو ان اکارڈنس ود لا لیتے ہیں, دس از اے اسٹیٹمنٹ آف اے اگریوڈ مدر ناٹ اے اسٹیٹمنٹ آف اے وٹنس, تو ہم اس کو اس سے زیادہ سیریس نہیں لے سکتے. تو اس کی وجہ سے پولیس نے انویسٹیگیشن کو اپنا ہاتھ کھینچ لیا. چلیں واپس اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں. جو آج کیا ہوا؟ آج یہی ہوا کہ وہی آبجیکشن رجسٹرار آفس نے پہلے لگایا, پھر جب ہم چیف صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا میں آبجیکشن ریموو کرتا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو انفارمیشن جو آرڈرز سپریم کورٹ نے اس سو موٹو جورسڈکشن میں دیے ہیں ان ساروں کی کاپی یا ٹیسٹڈ کاپی آپ لگا دیں. آج ہم نے وہ ٹیسٹڈ کاپی لگا دی وتھ ایپلیکیشن واز ایکسیپٹیڈ. میری ذاتی رائے میں کہ یہ عدالت نے اس میٹر کو ایکسیپٹ کر لیا اور نوٹس ہو جانے چاہیے, لیکن اگر نوٹس نہیں بھی ہوتے تو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم عدالت کو سسٹ کریں گے کہ اس میں فرق کیا ہے. نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ ابھی ڈیٹ ان آفس ہے, ابھی ہمیں پتہ نہیں, یا شام کو ہمیں شاید پتہ چل جائے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ اسلام آباد پولیس کہاں تک پہنچی؟ اسلام آباد پولیس کے پاس جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ پہلے تو انیشلی دے ور ویری ایکٹیو. آپ کو پتہ ہے پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی کنیا گیا, دبئی گیا, پھر جو اسپیشل JIT تھی وہ بھی گئی. لیکن ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 13 جون 2023 کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, جس میں وہ کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ انویسٹیگیشن کریں یا کس ڈائریکشن میں انویسٹیگیشن کریں. تو وہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ اس چیز کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن بالکل ختم کر دی گئی, کوئی پروگریس نہیں ہو. لیکن اگر میٹر سپریم کورٹ میں 13 جون 2023 میں آیا ہے اور ابھی تک اس کی باری نہیں آئی اور ہیئرنگ نہیں ہو رہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے ادارے جن کا شروع سے ہمیں ان کے اوپر مطلب میلاف آئیڈیا ہے ان کی, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو انویسٹیگیٹ, وہ اس چیز کو استعمال کر کے اب انویسٹیگیشن آگے ہو ہی نہیں رہی. تو دیٹ از دا ریزن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے کہ جناب 199 کے تحت میرے فنڈامنٹل, اگر ایک میٹر سو موٹر جورسڈکشن میں سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کوئی بھی ہے وہ ٹارنش ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو دیٹ از دا ریزن ہم سپریم کورٹ سے ہٹ کے ادھر ہائی کورٹ میں آئے ہیں. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ ٹھیک, مانگ ہم یہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, انویسٹیگیٹ کریں میٹر. لیکن اٹ از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. تو یہ جو کمیشن بنا تھا, جو کینیا گیا تھا, تو اب لیٹسٹ کینیا کی حکومت کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. وہاں پہ اس میں ارشد شریف کی ایک اہلیہ نے بھی وہاں پہ کیس کیا, وہاں پہ کورٹ میں بھی, کینیا میں بھی کوئی اپڈیٹ. میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میرے پاس صرف یہ انفارمیشن ہے کہ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا, اور اس چیز کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈھال بنا کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن ہی ہے. یہی بات. اچھا اب یہ بتائیں کہ ارشد شریف شہید کے جو اہل خانہ ہیں, جن کے اہلیہ ہیں, جن کے بچے ہیں, ان کے ویلفیئر کے لیے حکومت نے کوئی کام کیا ہے؟ میرا نہیں خیال حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے اور اس کو اس کی فیملی کو بے متعدد چھوڑ دیا گیا. کیا پتہ جو آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ارشد کام کر رہا تھا, کیا پتہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کر رہے ایئر وائی کی میری تو ذاتی رائے ہے کہ دے شوڈ, لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کس حد تک کر رہے ہیں. لیکن ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرن ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے کسی قسم کی طرف سے, اور وہ بس اسی حالت میں بیٹھے. اب آپ کی چیف جسٹس قاضی خالد صاحب سے کیا توقعات ہیں, کیونکہ چیف جسٹس بننے کے بعد کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے یہ کیس نہیں لگایا, کیا توقعات ہیں؟ تو آپ کو یہی ہے نا کہ میٹر جب یہ سپریم کورٹ نے اٹھایا تو پہلا جو نوٹیفکیشن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو چیک, وی آر گوئنگ ٹو پلے دا اسکروٹنی رول آف دا ہول پروسیس. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسکروٹنی کر رہے ہیں. اچھا اسکروٹنی میں ایک تو یہ بات بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئی تھی کیونکہ یہ قتل کینیا میں ہوا ہے تو تفتیش تو شروع چاہے وہ گوا سے ہوتی ہے. تو آپ بطور وکیل کیا کہتے ہیں کہ کیا جو پاکستان میں حالات پیدا کیے گئے تھے جس میں ارشد کو باہر جانے پہ مجبور کیا, کیا ان حالات کے حوالے سے کوئی فیکٹ فائنڈنگ جو بھی چیزیں ہیں وہ منظرعام پہ نہیں لانی چاہیے تاکہ کینیا کی حکومت کو بھی احساس ہو کہ ہم لوگ یہ سنجیدہ ہیں, جب جہاں پہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے تو کینیا کی حکومت کیوں جو ہے مدد کریں گی ہماری؟ بھائی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہماری پہلے دن سے کنٹینشن یہ ہے کہ دو قسم کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی. ایک ان محرکات کا جائزہ لینا ہے کہ جن کی وجہ سے ارشد کو یہ ملک چھوڑنا پڑا, وہ کون سے محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے اس کو UAE چھوڑنا پڑا, اس کے بعد کون سی کیا سچویشن تھی جس میں اس کو قتل کیا. تو ہمارا تو ایون سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے سو موٹو جورسڈکشن میں بھی کہ انہوں نے جو لاسٹ آرڈر تھا مئی کا, یہ تو 13 جون کا ہے نا, مئی کا آرڈر میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ چیزوں پہ ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, لیکن اس کے بعد نتھنگ ایسا.
کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں بڑی کنٹرڈکشن ہے. دا سیکنڈ لاسٹ آرڈر اینڈ دا لاسٹ آرڈر. سیکنڈ لاسٹ آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن پاکستان کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے, یو اے ای کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے اور کینیا کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. لیکن جو 13 جون کا آرڈر ہے اس میں ایسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن کے لیے مختلف لوگوں کے نام دیے گئے ہیں یہ اپلیکیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو دیٹ ایشو ہیز بن ریز بائی دا انویسٹیگیشن ایجنسیز کہ جی ہمیں تو آرڈر ہے کہ جی تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, تو آگے انویسٹیگیشن کر لیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک سکھ کمیونٹی کا جو لیڈر تھے ان کا قتل ہوا. کینیڈا میں قتل ہوا اور امریکہ میں پلاننگ پکڑی گئی. تو اس کے بعد کینیڈا کی حکومت نے باقاعدہ تحقیق کی اور اس کا سرا اور اس کا کھرا جو ہے نا ڈھونڈا انڈیا تک لے کر. تو کیا کینیا کی حکومت بین الاقوامی قانون کے تحت اگر ایسی کوئی ذمہ دارانہ یا ایماندارانہ تحقیق کرتی ہے تو کیا کینیا کی حکومت کچھ معلومات سامنے لا سکتی ہے دنیا کے کہ اشرف شیخ کے قتل میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ اور کیا کینیا کی حکومت جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو حکام سے معلومات مانگ سکتی ہے اگر وہ چاہے تو؟ دیکھیں نا, یہ تو بڑی آپ نے آئیڈیلسٹک بات کی ہے. کینیڈا, امریکہ, انڈیا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کینیا کی گورنمنٹ تو کم از کم یہ کر سکتی ہے کہ جو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. نہیں تو قتل ان کے یہاں ہوا ہے, اگر وہ سیریسلی انویسٹیگیٹ کریں تو وہ کیا پاکستان نہیں آ سکتے ہیں نا. کیا کینیا کی حکومت اپنے تفتیشیوں کو پاکستان نہیں بھیج سکتی؟ بالکل بھیج سکتی ہے نا. دیکھیں نا, قتل ان کا ہوا ہے, نیشنل پاکستانی تھا, کن محرکات پہ وہ یہ ملک چھوڑ کے گیا. لیکن یہ بہت ہی آئیڈیلسٹک سچویشن ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا اگر نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتھارٹی دی جائے یا ہمارے انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو لے کے کینیا چلے جائیں تاکہ انویسٹیگیشن تو ہو نا فولٹی سے. جب آپ کہتے ہیں آئیڈیلسٹک, ہم تو برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے, عدالتوں میں بھی بیٹھ کے. تو ویسے یہ کوئی سوچنا غلط ہے کہ کینیا کی حکومت اگر چاہے تو وہ پاکستانی حکام سے بھی معلومات طلب کر سکتی ہے؟ لیکن نا دیٹ از دا ریزن ہم ہائی کورٹ آئے ہیں. یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں کہ جناب میٹر 1 سال سے پینڈنگ ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. تو ہم تو جوڈیشل کمیشن اسی لیے مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ٹی او آرس پہ بھی بات ہو رہی ہے. جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرس پہ بھی ہم نے عدالت کو کہا کہ جی ہم وی آر ولنگ ٹو اسسٹ دس آنریبل کورٹ کہ ٹی او آرس کیسے بنائے جائیں. اگر اس قوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میٹر کو لوجیکل کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ٹی آرز اپنے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا, جو فیکٹ فائنڈنگ ہے ابھی تک ہوئی ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی حد تک چیزیں تو سامنے آنی چاہیے. نہیں نہ کیا جا رہا, لیکن اس کے اوپر ایک اور اسپیشل جی آئی ٹی آپ نے ایک اور اسپیشل جی آئی ٹی بنا تاکہ آپ دونوں کو کنفلکٹ کریٹ کر سکیں, تاکہ لوگوں کو اگر پبلش بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کس پہ ٹرسٹ کریں گے, کس پہ ٹرسٹ کریں گے. تو اس میں میری تو ذاتی رائے ہے کہ اس میں بدنیتی انوالو ہے گورنمنٹ کی. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کم ٹو اینی لاجیکل کنکلوژن کہ کیا ہوا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کمیشن بن گیا, آج ایک فیکٹ فائنڈنگ بن گئی, ایک اسپیشل جی آئی ٹی بن گئی. فار دا سیک آف آرگومنٹ دونوں کے اگر انویسٹیگیشن کے بعد ایک کنکلوژن آتا ہے اور وہ کنفلکٹ کرتا ہے تو آپ کس پہ اعتبار کریں؟ اچھا شعیب صاحب, یہ بتائیں کہ کیا فوج کے خفیہ ادارے کے جن افسران کا نام اشرف شیخ کی والدہ نے لیا ہے ان کو, اور کیا عمران خان اور تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جن کا شامل تفتیش کرنے کے لیے اشرف شیخ کی والدہ قید ہے, کیا ان سب کو رضاکارانہ طور پہ اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہیے عمران خان سمیت پولیس کے سامنے؟ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ تو رضاکارانہ طور پر بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے کہ گورنمنٹ یا عدلیہ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز آئیں کہ آپ ان کو ایکٹیو انویسٹیگیشن کریں. لیکن ابھی ہو کیا رہا, ابھی ہو یہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن بالکل نہیں ہو رہی. رضاکارانہ طور پر تو آپ کسی کو کہیں نا کہ لیٹس جو وہ ایک نوٹس کرتے ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں, یا نہیں آتے ہیں تو آپ اس کا ایک پروسیس ہے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. ہر بندہ مبرہ ہو کہ جی سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, تو اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. یہی تو وجہ ہے, لیکن اب یہی تو وجہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں کہ کم از کم انویسٹیگیشن اسٹارٹ تو ہو نا. جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کا کیا حال ہوگا ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہے. ابھی جو حامد میر جوڈیشل کمیشن ہیں اور آپ ان کے وکیل ہیں, اس میں انہوں نے کچھ ایسے سیاسی نیپالک لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اشرف شیخ کو کس نے قتل کیا. تو کیا اس بیان کا حوالہ دے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسا آرڈر لیا جا سکتا ہے
کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کس نے کیا ان کو طلب کیا جائے؟ دیکھیں وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ریٹ جورسڈکشن کی اپنی لمیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کس کیپیسٹی میں سمن کرے گی آپ کے بیان میں. وجہ یہ ہے کہ لیکن پولیس کو ڈائریکشن تو ہو سکتی ہے نا کہ ان سب کا بیان ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ آپ پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر وہ ان سب کو طلب سب کرو, اور اس ٹی آرز میں ہم لکھیں گے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ٹی آرز. دیکھیں جوڈیشل کمیشن وداؤٹ اپروپریٹ ٹی آرز از نتھنگ. تو آپ ٹی آرز میں لکھیں گے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے ممبران اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس بندے کو سمن کیا جائے یا وہ میڈیا پہ بیان دے رہا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے ٹو آسک ہم ٹو سبمٹ ہز سبمیشن اور اس کے بعد انویسٹیگیٹ. بہت شکریہ ایڈوکیٹ شعیب رزاق ارشد شریف کے فیملی فرینڈ اور ان کے وکیل آج احمد میر کی ریٹ درخواست کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ کا جو ریکارڈ تھا ارشد شریف کیس کے حوالے سے وہ سارا جو ہے وصول کر لیا ہے, اور وہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ جمع کرانے کی درخواست جو ہے آج منظور ہو گئی ہے. ابھی تک باقاعدہ نوٹس جاری کرنے کا حکم اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی طرف سے نہیں آیا. آج صرف ایک تکنیکی معاملہ تھا اور اس لیے آج کی حد تک جو ہے یہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھا ہے. اب معلوم نہیں سپریم کورٹ کی طرف سے حاصل کیے گئے اس ریکارڈ کی بنیاد پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب اگلی تاریخ کب مقرر کرتے ہیں اور کیا وہ احمد میر کی درخواست پہ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہیں یا نہیں. مطیع اللہ جان, MJTV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.